کے ساتھ شمالی علاقہ جات کے ایک خوبصورت ہل اسٹیشن پر پیش آنے والا واقعہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سنسان راتوں میں فطرت کی خوبصورتی کے پیچھے ایک پراسرار خوف چھپا ہوتا ہے۔ یہ قصہ 2005 کی سردیوں کا ہے۔ میرا دوست احمد جو فوٹوگرافی کا شوق رکھتا تھا، اسے پس پردہ نامی ایک چھوٹے اور گم معروف ہل اسٹیشن پر چند دن گزارنے کا فیصلہ کیا۔ یہ جگہ سیاحوں کی بھیڑ سے دور تھی، جس کی وجہ سے وہاں صرف ایک چھوٹا سا لکڑی کا مہمان خانہ تھا جسے مقامی لوگ چلاتے تھے۔ جب احمد وہاں پہنچا تو مہمان خانے کا ماحول قدرے عجیب لگا۔ مالک ایک بوڑھا آدمی تھا جس نے چابی دیتے ہوئے کہا، بیٹا تیسرا کمرہ لے لو، رات کو جلدی سو جانا اور دروازہ مضبوطی سے بند رکھنا، یہاں سردیاں بہت گہری ہوتی ہیں۔ احمد نے کمرہ کھولا، سامان رکھا اور کھڑکی سے باہر دیکھا۔ سامنے گھنے درختوں کا جنگل تھا اور دور تک پھیلی ہوئی برف سے ڈھکی ہوئی چوٹیاں۔ رات ہوتے ہی ہر طرف شدید خاموشی چھا گئی۔ پہلی رات تقریباً 2 بجے کے قریب احمد کی آنکھ کسی آہٹ سے کھلی۔ اسے لگا جیسے کوئی اس کے کمرے سے باہر بالکنی میں چہل قدمی کر رہا ہے۔ وہ اٹھا اور آہستہ سے کھڑکی کے پردے ہٹائے۔ باہر اندھیرا تھا اور ہلکی ہلکی برف باری ہو رہی تھی۔ احمد نے جھک کر بالکنی میں دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے دل کو تسلی دی کہ شاید یہ سرد ہوا یا لکڑی کی پرانی عمارت کی آواز ہے۔ وہ واپس لیٹ گیا لیکن نیند غائب ہو چکی تھی۔ اچانک وہی قدموں کی آواز دوبارہ آئی، لیکن اس بار وہ بہت قریب تھی۔ احمد کو محسوس ہوا جیسے کوئی اس کی کھڑکی کے بالکل سامنے آ کر رک گیا ہو۔ پھر لکڑی کے دروازے پر نرم سی دستک ہوئی۔ کون ہے؟ احمد نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ باہر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ احمد نے سوچا کہ شاید مالک نے اسے کسی چیز کے لیے پریشان کیا ہو۔ وہ بستر سے اٹھا اور دروازے کے سوراخ سے باہر جھانکا۔ سوراخ سے باہر گہرا اندھیرا تھا، لیکن اس دروازے کے بالکل سامنے زمین کی سطح پر کسی انسان کے پاؤں نظر آئے۔ پاؤں ننگے تھے اور ان پر مٹی اور برف لگی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر احمد کو عجیب لگا، اتنی سردی میں کون ننگے پاؤں ہو سکتا ہے؟ پھر اس نے دوبارہ آواز دی، کون ہے؟ کیا چاہیے؟ اب جو جواب آیا وہ احمد کی ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی لہر دوڑتا چلا گیا۔ یہ کسی خاتون کی سسکی جیسی آواز تھی، بہت دھیمی اور تکلیف دہ۔ مجھے مہمان خانے کی چابی دو۔ احمد کو یقین ہو گیا کہ باہر کوئی عام شخص نہیں ہے۔ وہ خاموشی سے دروازے سے ہٹا، لائٹ بند کی اور بستر پر لیٹ کر پوری رات کلمات پڑھنے لگا اور اللہ کا ورد اس کے دل میں جاری رہا۔ خوف کے مارے ہل بھی نہیں سکتا۔ اسے بار بار قدموں کی آوازیں اور سسکیاں سنائی دیتی رہیں۔ صبح ہوتے ہی احمد نے اپنا سامان اٹھایا اور جلدی سے نیچے گیا۔ مالک وہیں کاؤنٹر پر بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، اتنی جلدی؟ مالک نے پوچھا۔ احمد نے لرزتے ہوئے رات کا سارا واقعہ سنایا۔ بوڑھا مالک کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا اور اس نے چائے کا کپ نیچے رکھتے ہوئے کہا، بیٹا تم خوش قسمت ہو کہ تم بچ گئے۔ وہ رات دراصل اس مہمان خانے کی پہلی مالک تھی جو 40 سال پہلے کسی نے پیچھے والے دروازے سے گھس کر قتل کر دیا تھا۔ اس کا سامان چرا لیا تھا اور وہ آج تک اپنی چابی تلاش کر رہی ہے۔ بیٹا وہ اکثر لوگوں کو اسی طرح سے پریشان کرتی ہے۔ جب ہی میں نے تمہیں سمجھا دیا تھا کہ دروازہ صحیح سے بند کر کے رکھنا، دروازہ نہ کھولنا، بس یہی وجہ تھی۔ اگر میں تمہیں پہلے بتا دیتا تو شاید تم بھی ڈر جاتے، لیکن میرا مقصد تمہیں ڈرانے کا نہیں تھا۔ پھر احمد نے بوڑھے مالک سے اجازت لی اور وہ وہاں سے چلا گیا۔
کیونکہ وہ ایک دن بھی وہاں رہنا نہیں چاہتا تھا.